آئیے مشکا شریف اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی کا بھولنا ہمارے لیے کتنا باعث رحمت. لوگ تھکے ماندے رات بھر سفر کر رہے تھے، رات کے آخری حصے میں میدان میں آئے، سب لوگ سو گئے. حضرت بلال کی ذمہ داری تھی اذان کہنے کی. وہ اونٹ سے ایسے ٹیک لگا کر سو گئے. آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنے کے بعد جب سب کی نگاہوں پر سورج کی کرنیں پڑیں، سب اٹھ گئے. حضور کی بھی نماز قضا ہو گئی، تمام لوگوں کی نماز قضا ہو گئی. حضور اٹھتے فرمایا چلو چھوڑو اس وادی. فوراً اس وادی کو چھوڑ کر آگے گئے. آگے جانے کے بعد وہاں نماز قضا ادا فرمائی. سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے کہ حضور کا نماز کا قضا ہونا نہ معصیت نہیں ہے، ہمارے لیے معصیت ہے، سمجھے؟ اچھا کیا ہوا؟ دیکھیے حضور بھول گئے، آنکھ لگ گئی. اب سنیے اس بھولنے کا ترجمہ. جب دوسری وادی میں گئے، علماء اور ہمارے فقہاء سے بے شمار مسائل اخذ کیے، میں وہ یہاں نہیں لانا چاہتا. حضور نے نماز قضا جو ہے وہ ادا فرمائی، سنتیں پڑھی، سنتیں پڑھنے کے بعد فرض پڑھے. اب مجھے بتائیے جیسے سورج نکلا فوراً نماز قضا کیوں نہیں؟ اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سورج نکلتے ہی نماز قضا نہیں ہوگی. حضور دوسری وادی میں گئے، کچھ وقت گزرا تو معلوم ہوا کہ سورج نکلنے کے کئی منٹ کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. جب یہ گھڑیاں ایجاد ہوئیں، اس کا تخمینہ بنا کہ جب سورج نکلے تو 20 منٹ کے بعد نماز ادا کی جائے. تو حضور نے فوراً نماز قضا نہیں کی جیسے اہل حدیث حضرات کے یہاں جب بھی آنکھ کھلے قضا کر لی جائے. نہیں، سورج نکل جائے صحیح طرح اب نماز قضا ہوگی. ایک فائدہ یہ ہو. دوسرا فائدہ یہ ہوا اگر نماز فرض قضا ہو جائے تو سنتوں کا کیا بنے گا؟ اگر یہ زوال سے پہلے قضا کی جائے تو سنتیں بھی قضا ہوں گی اور اس کے بعد فرض بھی قضا ہوں گے. ایک مسئلہ یہ معلوم. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا ساری قوم کی نماز اگر قضا ہو جائے تو امام جماعت کرا کر قضا نماز میں بھی جماعت کرا کر نماز پڑھ سکتا ہے. ایک یہ بات. مجھے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر ارے وہ تو بھول گئے، ارے صاحب ان کی تو آنکھ لگ گئی، وہ تو ہماری طرح انسان. ایمان سے کہو اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی یہ قضا نماز کا مسئلہ بتاتا کون بتاتا تمہیں کہ فجر چلی جائے تو سنتوں کا حکم کیا، فرضوں کا حکم کیا، کتنی دیر کے بعد پڑھی جائے، اور آیا نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلے کون بتاتا؟ اگر حضور کی نماز قضا نہ. یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. اور قرآن مجید کی آیت بھی سن لیجیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ کوئی اتنا تشنا. ارشاد باری تعالیٰ 30واں پارہ اٹھائی، فرمایا سنقرئک فلا تنسا. میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا فلا تنسا، تو کبھی نہیں بھولے گا. الا ماشاء اللہ، میرے حبیب بھولے گا بھی جب تیرا رب چاہے گا. لیجیے قرآن کی نص سے پتہ لگ گیا کہ انبیاء کا بھولنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑے فائدے اور بہت بڑے عزیزان گرامی رحمت کا باعث ہے. جو حضور بھول گئے تو اس کے بعد ہمیں طریقہ سمجھا دیا حضور علیہ السلام